تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات سے اس ہفتہ وار محفل پاک کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے اور اس محفل پاک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات، توشہ آخرت اور ہماری قبول کا نور اور باعث ہدایت بنائے۔ حضرات محترم، پچھلی بار بھی بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے بڑی مخلوقات پیدا فرمائی، لیکن ان مخلوقات کو پیدا اللہ کی کوئی تخلیق بھی بے مقصد نہیں، با مقصد ہے۔ اور ہر چیز میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت پنہاں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ گرد و نواح میں ہمارے جو بھی چیزیں ہیں ان کو بے معنی تو پیدا نہیں فرمایا نا۔ ہر چیز ہمیں کوئی نہ کوئی سبق دیتی ہے، کچھ سمجھاتی ہے۔ وہ لیکن سمجھ اس کو آتی ہے جس کو اللہ توفیق عطا فرما دے، اور جو ہدایت لینا چاہے، جو ہدایت لینا چاہے، یعنی اس کام کے لیے بھی بندے کو مخلص ہونا پڑے گا، اخلاص کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں آ جائے کہ مولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرے لیے یہ سیکھنا سکھانا بھی آسان فرما دے اور میرا سینہ بھی کھول دے۔ تو تب تو بھئی ملے گا تو اس کو نا جو جستجو کرے گا۔ من جد فوجد، جس نے جستجو کی اس نے پا لیا، اور جو جستجو بھی نہ کرے ظاہر ہے کہ پائے گا بھی نہیں۔ کوئی بھی کام ہو اس کے لیے گرچہ تقدیر کا مالک اللہ رب العزت ہے، لیکن تدبیر بھی تو ضروری ہے نا۔ تدبیر کے بغیر بھی تو کام نہیں چلے گا۔ رازق کون ہے؟ کون ہے رازق؟ تو پھر کھیتیاں کیوں بوتے؟ منع سلوا تو نہیں آئے گی نا۔ تدبیر کرو گے تو تقدیر بھی۔ تو اللہ رب العزت نے کوئی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی۔ گرد و نواح میں جو چیزیں ہیں وہ کئی تو کوئی فقیر جا رہا تھا نا، تو کسی کے کان میں ایک کھانچا فروش کی آواز پڑی، ایک کھانچا فروش کی آواز پڑی، کیا اچھے سنگ ترے۔ وہ تو اپنا سودا بیچ رہا تھا، وہ تو اپنا سنترے بیچ رہا تھا۔ اس نے معنی کیا لیے؟ اچھے سنگ ترے۔ کیفیت بنی، دنیا ہی بدل گئی، صحبت بھی مل گئی اور بات بھی بن گئی۔ اسی طرح گرد و نواح میں، یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک آواز نے کام کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کسی راہ پہ لے آئے، چیز آئے
کہ ہمارے گرد و نواح میں کتنی اشیاء ہیں جن سے ہم کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن ہوگا تو تب جب ہم چاہیں گے، جستجو کریں گے، یا ہم اب اس کو سادگی میں یوں کہہ لو کہ ہمارا ذہن بنے گا، کچھ حاصل کرنے کے لیے ہمارا ذہن دماغ بنے گا تو مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بھائی ہدایت کے کتنے موقع ہیں، لیکن ہمارا حال اس کمہار جیسا ہے، سبحان اللہ، یا اس مالی جیسا ہے کہ اسے نا کہیں باغ کی راکھی کرتے ہوئے سبحان اللہ، کسی جگہ سے ایک پورٹی ملی، اس میں کچھ پتھر تھے، انہیں کہہ لو بھائی گلیلے وٹن کی ضرورت کوئی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، موٹے اٹھائے مل گئے چمکدار گلیلے، سبحان اللہ، اب وہ گلیل یا کمانی جسے ہم کہتے ہیں وہ ڈالے اور ہو وہ مارتا رہا، ایک رہ گیا تو وہاں کوئی آدمی گزرا، اس نے کہا اس نے دیکھا ہوئے یہ کیا، اس نے کہا دکھا، تیری مہربانی مجھے دے دے، بڑی محنت سماجت سے اس سے لے لیا، مفت میں مل گیا، ملا بھی۔ اب کیا بھائی یار، چیز تو نے مجھ سے مانگی میں نے دے دی، اور اتنی حالانکہ یہ گلیلا ہی ہے، تو اتنی منتیں سمجھتے کیوں کر رہا تھا، کیوں مانگ رہا تھا اس طرح؟ کہنے لگا جناب یہ ہے کیا جس کے لیے تو اتنی؟ کہا جناب جوہری کی گت جوہری جانے، جوہری کی گت جوہری جانے، کہنے پتہ کیا تھا، یہ کبھی ہیرے کا نام سنا ہے؟ یہ ہیرا ہے، ہیرا۔ اب وہ تو ایک پاک کے بھی اس کی بات بن گئی، اور جو اتنا ضائع کر چکا، گلیلا جی پاپا چراندہ رہا، اب کفے افسوس ملنے کے سوا کیا آئے گا اس کے پاس؟ کسی کی تو ایک ہیرے سے ہی زندگی سنور گئی، تو جس کے پاس اتنا کچھ تھا، یہی حال ہمارا ہے، یہی حال ہمارا ہے، کفے افسوس ملیں گے، لیکن دیکھو اللہ نے ہدایت کے کتنے راستے بنائے، اللہ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں پیدا فرمایا، ہمارے سبق کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے کیا کچھ نہیں عطا فرمایا، لیکن ہم وہ موقع ضائع کر دیتے، ہم نے وہ زندگی ضائع کر رہے ہیں، وہ زندگی ضائع کر رہے ہیں کہ زندگی کے یہ ہیرے سال وقت یہ ضائع کر رہے ہیں، اور ہمیں آج بھی تو ضرورت ہے نا اس کی، اگر اب بھی نہ کوشش کریں تو کب کریں گے بھائی؟ اب ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم
اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، سوچیں، وقت ضائع کرنے کی بجائے صرف اپنے ٹیبوں پہ نہ رہیں، اپنے ٹیبوں بنا رہا جیسے آج کل گزر رہی ہے، ہمیں کوشش کرنا ہوگی، ہمیں کوشش کرنا ہوگی۔ ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ تم نے کچھ نہیں سیکھا، تم نے کچھ نہیں پایا، کسی منطقی نے مثال دی، وہ جس کے پاس جائے نا، ادری صاحب کے پاس کی کرنا، لوہارا کام کرنا، منطق پڑھی ہوں نہیں، تو اپنی آدھی زندگی ضائع کرتی۔ اور رانا صاحب کو چلے گئے، شیخ صاحب کو چلو کپڑے کا کام کرنا، منطق پڑھی ہوں کہنا نہیں، کہنا تو اپنی آدھی دن قدرت اللہ کی، سبحان اللہ، یہی وہ دریا میں پتن پار کرنا ہو، بیڑی میں بیٹھا تو ملا سے بھی یہ سوال کر دیا، منطق پڑھی ہوں نہیں، تو اپنی آدھی زندگی ضائع کرتی۔ وہ بیچ میں دھار کے کہیں کشتی پھنس گئی، اب ہوا بھی مخالف، لہرا بھی تو اب ملا نے پوچھا کہ مولوی جی تیرنا آتا ہے؟ نہیں، کہنا میں نے تو منطق نہ پڑھ کے آدھی زندگی ضائع کی تھی، اب آپ کی ساری ہو یہ آدھی ساری کے چکر میں ہی نا وقت نہ ضائع کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ رب العزت کے تمہارے گرد و نواح میں بڑے قائم کردہ دلائل ہیں، ان دلائل کو سمجھو، اللہ تمہیں بصیرت عطا فرمائے، اللہ تمہیں حکمت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں مال دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔